حرمت رمضان ہے، 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 حرمت رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ پروگرام حرمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اس ہستی کا دن ہے کہ جو ام المومنین ہیں، ام سیدہ خاتون جنت ہیں، غم گسارے آقا دو جہاں ہیں، تمام مومنین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی اور ہر قدم کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آج 10 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے اور آپ کی خدمت میں چند الفاظ پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے بڑا خوبصورت انداز، بڑی خوبصورت گفتگو کرنے والے، گزشتہ رمضان المبارک ہمارے پاس تشریف لاتے رہے، اور آپ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ الفاظ کو ادا کرنے کا ڈھنگ جانتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا عبد الحنان قادری صاحب، قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ قبلہ آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج یوم وصال ہے اس ہستی کا کہ جس کے احسانات اس پوری کائنات کے اوپر ہیں۔ بے شک آپ کیا فرماتے ہیں آپ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی ابتدائی ایام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کی زندگی گزری ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے دعوت پیش کی اور میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ تعلیم و تربیت کا اور تبلیغ کا شروع ہوا ہے، اور گزشتہ سے پیوستہ پچھلے رمضان میں جو معاملہ شروع ہوا تھا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے، اور آپ کے اس یوٹیوب چینل کی وساطت سے بہت سارے دینی مسائل، بہت سارے معاملات، بہت سارے دین کی باریکیاں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، آمین، اور آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو اس پرفتن دور میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاد ہے کہ آپ مختلف موضوعات کا انتخاب کر کے، اور خاص طور پہ وہ موضوعات جن کی معاشرے کو اشد ضرورت ہے، ان کو بیان کرنا اور لوگوں کے سامنے لانا، یہ اس دور میں بہت بڑی کاوش ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ خالق اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ یقیناً اخلاص جو ہے یہ اپنی پرواز رکھتا ہے، تو آپ کا اخلاص انشاءاللہ العزیز لوگوں تک پہنچ رہا ہے، پہنچے گا، اور چہار دانگ عالم میں یہ آواز امید ہے انشاءاللہ پہنچ کر رہے گی۔ بہت شکریہ۔ تو میں سیدہ کونین کی اماں جان ملکۃ العرب سیدہ سبحان اللہ، خدیجہ الکبریٰ رضی واہ اللہ واہ، تعالیٰ عنہ کیا بات ہے، آپ کی بارگاہ میں اشعار کی صورت میں نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی بالکل۔ 2 اشعار بطور تبرک پڑھتے ہیں، آپ بھی شامل ہو جائیے گا۔ سلام ہے اور سلامانہ اشعار ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اے ملکۃ العرب حضرت خدیجہ سلام۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اے ملکۃ العرب حضرت خدیجہ سلام، سارے نبیوں کے ہیں آقا تیرے دلہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سارے نبیوں کے ہیں آقا تیرے دلہا سلام،
بس تجھی سے ہی چلی ہے سرور عالم کی نسل، سبحان اللہ، بس سبحان تجھی اللہ، سے کیا بات ہے۔ ہی چلی ہے سرکار دو عالم کی نسل، امہات المومنین میں تو ہے یکتا سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امہات سبحان اللہ۔ المومنین میں تو ہے یکتا سلام، اے ملکات العرب حضرت خدیجہ سلام، سبحان اللہ، اور مال تیرا کام آیا دین قیم کے لیے، سبحان اللہ، مال تیرا سبحان اللہ، کام آیا دین قیم کے لیے، حضرت خدیجہ بیجتا واہ واہ واہ، ہے کیا بات ہے، آپ سبحان کا رب سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت خدیجہ بیجتا ہے آپ کا رب السلام، ہم سب غلاموں میں کھڑے ہیں پیش کرتے ہیں سلام، سبحان اللہ، ہم سبحان غلاموں میں کھڑے ہیں پیش کرتے ہیں سلام، حضرت نسبت دیکھیے کیا بات پیاری ہے، نسبت، واہ جی واہ، نسبت دیکھیے، اللہ اکبر، شاعر سبحان نے اللہ۔ کمال ہی کر دیا، ہم غلاموں میں کھڑے ہیں، ہم غلاموں میں کھڑے ہیں پیش کرتے ہیں سلام، حضرت زینب کی نانی ام زہرا سبحان اللہ، سلام، سبحان اللہ، حضرت واہ واہ، زینب کی نانی ام زہرا سلام، اے ملکات العرب حضرت خدیجہ سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلام ماشاء عرض اللہ، کرنے کے بعد حضرت یہ ہے کہ بڑی مشہور روایت ہے لیکن میں اس کو اپنے انداز میں پیش کیا کرتا ہوں کہ غار حرا میں دوران عبادت واہ جی واہ، جبریل علیہ السلام کا تشریف لانا، بالکل، زکوٰۃ کا پیغام لے کر نہیں آئے، ہوں، نماز کا پیغام لے کر نہیں آئے، جی، ایک دن ان کی آمد ہوئی ہے غار حرا میں لیکن زکوٰۃ کا پیغام نہیں لائے، نماز کا، روزے کا، حج کا، ارکان دین کا پیغام نہیں آیا، ہوں، خصوصاً اسپیشل ان کا سفر ہے، سبحان اور وہ سفر کس بات پہ ہے کہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حاضی خدیجہ، واہ جی واہ، کیا حضور بات یہ ہے، خدیجہ ہیں، سبحان اللہ، آ رہی ہیں سبحان آپ کے اللہ، پاس، سبحان کھانا اللہ، ہے ان کے ہاتھ میں، جب آ جائیں نا ہوں، پہاڑی چڑھ کر آ رہی ہیں، ہوں، کھانا پیش کرنے آ رہی ہیں، یا رسول اللہ والی کونین کو کھانا پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں، جی، ان کے ہاتھ میں کھانا ہے، جب آ جائیں تو آپ کہیے گا فقرا علیہ السلام من ربیہا، سبحان اللہ، جبریل سبحان عرش اللہ، سے سفر کر کے اللہ اکبر، غار حرا میں میرے حضور کے پاس سبحان اللہ، صرف اس سبحان مقصد کے اللہ، لیے آئے، فقرا علیہ السلام من ربیہا، اللہ، اے حضور وہ جو کھانا لے کر آ رہی ہے نا ان سے کہیے گا کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ، اللہ اکبر، سبحان آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، جنہیں عرش سے سلام آئے اللہ، انہیں حضرت خدیجہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس سلام کے آنے کے پیچھے کا جو مرحلہ ہے کہ سلام آیا کیوں ہے، اللہ اکبر، اس زندگی کو اگر دیکھا جائے تو سمجھ آتی سبحان ہے اللہ، کہ جو عرب کی سب سے امیر خاتون بھی ہوں، اللہ اکبر، سب سے اشرف اور انسب بھی ہوں، نسب بھی سب سے اچھا، بے شک، شرف بھی سب سے اچھا، دولت بھی سب سے زیادہ، جی، اعزاز بھی سب سے زیادہ، لیکن جب وابستہ ہوئی ہیں والی کونین کے ساتھ اللہ، تو سب کچھ قدموں میں قربان کر دیا، سبحان اللہ، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے،
یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری، واہ جی واہ، سب کچھ پیش کر دیا۔ اچھا ایک تو تھا یہ مالی طور پر قربانی دے دینا، جی یہ سمجھ آتا ہے، حالانکہ آسان کام نہیں ہے، لیکن سمجھ آتا ہے کہ آپ نے مالی طور پر سرنڈر کر دیا، سب کچھ پیش کر دیا حضور کی بارگاہ میں۔ جی نہ صرف اتنی قربانی بلکہ اس سے اگلا درجہ وہ یہ تھا کہ ایک شاہانہ زندگی ترک کر کے جی فقیرانہ زندگی اختیار کر لینا، یہ اس قدر مشکل مرحلہ تھا کہ آپ نے اپنی گزشتہ زندگی کے تیور اور انداز کو ترک کر کے اس زندگی کا انتخاب کیا اللہ جس زندگی کو میرے حضور نے پسند فرمایا، سبحان اللہ، اور پھر اس زندگی کے اندر جو صعوبتیں اور پریشانیاں جس کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو گھر کے معاملات میں پریشانی آتی ہیں ان حالات میں، جی ان سارے حالات میں خندہ پیشانی سے گزرنا سبحان اللہ، اور لمحہ بلمحہ میرے حضور کو تسلیاں دینا۔ آئے ہے، یار میں کہتا ہوں کہ عورتیں کم حوصلہ ہوتی ہیں کبھی کبھار، بے شک بے تو شک، شوہر کو حوصلہ دینا پڑتا ہے۔ وہ کیسی عظیم خاتون ہے کہ وحی آئی ہے اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال وحی سے پسینہ میں شرابور ہیں اور حاضر ہوتے ہیں تو میرے سرکار عرض کرتے ہیں زمیلونی، آئے ہے، خدیجہ چادر تو دو نا، اللہ چادر تو اڑاؤ نا، اللہ، اور چادر اوڑھتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر اڑاتی ہیں اور ساتھ میں میٹھے میٹھے جملے شفقت والے۔ آئے ہے، یا رسول اللہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ اللہ، آپ کو نہیں چھوڑے گا، سبحان اللہ، آپ تو یتیموں کے رکھوالے ہیں، واہ جی واہ، آپ تو بوجھ اٹھانے والے ہیں، کیا آپ تو ناداروں کا حق دینے والے ہیں، سبحان اللہ، آپ کو اللہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سبحان میٹھے الفاظ سے شفقت دے کر میرے حضور کو تسلی دینا کہ سیدہ خدیجہ کا کام تھا، تو پھر مجھے بتائیے کہ رب کا عرش سے سلام نہ آئے تو کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے، آئے ہائے، واہ واہ، تو اس پورے زندگی کے اس جو پیریڈ ہے، یہ جو پچھلا مرحلہ ہے، اس مرحلے کو دیکھیں تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی سیدہ خدیجہ نے وہ کردار ادا کیا ہے اللہ، کہ عرش سے انہیں ان کے خدا کا سلام آیا۔ بے شک بے اس میں ایک چیز اور میں اضافہ کروں گا کہ وہ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں جو سرکار کی ازواج مطہرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ابدی اصول نازل کیا، شک، جی جی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ارشاد فرما دیا کہ آپ اپنی ازواج سے فرما دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اللہ اکبر، اگر آپ دنیا چاہتے ہیں جی تو میں آپ کو مال دیتا ہوں اور اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، بالکل، اور اگر آخرت چاہیے اور بعد کی زندگی کا اجر چاہیے تو پھر اسی طریقے سے رہنا پڑے گا جیسا معاملہ ہے۔ یہ اصل میں عورتوں کو سمجھانے کے لیے تھا جی، کہ جس حال میں بھی ہیں کمپرومائز کرنا ہے، کمپرومائز، ٹھیک ہے نا؟ تو باقی یہ ہے کہ شوہر پر بھی لازم ہے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر ناز اٹھائے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر بیوی کے ناز اٹھائے، محبت دے، پیار دے۔ آپ نے جو بات فرمائی نا کہ شوہر گھر آئے تو عورت کو چاہیے اچھے طریقے سے پیش آئے، کئی بیویوں کو بھی شکایت ہے، بیویوں کی شکایت بھی بچائے کہ ہم بھی کون سا گھر میں فارغ بیٹھے رہتی ہیں، ہاں ہاں، ہم بھی کام کرتی ہیں۔ تو احساس میرا خیال ہے ہونا کہ چاہیے، دونوں قبلہ، طرف سے جی، یہ رشتہ بالکل، دونوں طرف سے یہ عظیم ہے، یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، بالکل اور ایسا جب تک کہ دونوں برابر نہیں ہوں گے نا، شوہر کو احساس ہونا چاہیے بالکل کہ ایسا سارا دن قبلہ اگر ایک دن، یہ پھر ٹاپک بڑا طویل ہو جائے گا نا، ایک دن اگر مرد گھر میں رہے اور وہ سارے کام کے جو عورت کرتی ہے وہ سارے کام مرد کو کرنے پڑے نا، میں سمجھتا ہوں یہ عورت کا حوصلہ ہے، وہ بچے بھی سنبھالتی ہے، وہ گھر کے کام بھی کرتی ہے، وہ ساری چیزیں، کھانا وقت کے اوپر دینا، سب ہر چیز کو وہ مد نظر رکھتی ہے۔ یقین جانے کے بلا کہ اگر یہ ایک بچہ ہے نا، ہم مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ہمت نہیں پیدا کی جو عورت کے اندر ہے، حقیقت ہے۔ اور عورت جو ہے وہ سب کچھ برداشت کرتی ہے مرد کے لیے۔ میں اس فیز سے گزرا ہوں ابھی ریسنٹلی، کیونکہ میرے ہاں اولاد 7-8 سال کے بعد ہوئی، تو میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ، میں جو ہے وہ اگر بچے کو کھلاتے ہوئے تھک جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ مجرمانہ غفلت کے پیش نظر میں سو جاؤں، جی جی جی، لیکن اگر رات 2 بجے 3 بجے بھی میری آنکھ کھلے اور بچہ رو رہا ہے تو سب سے پہلے ماں ہی اٹھتی ہے۔ اللہ، تو عورت کا یقیناً اس سے بڑھ کر یہ اپریسیشن ہے۔ سر اسی لیے تو اللہ پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، حضور نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں ہے تو ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ تو 3 درجے والدہ کا جو رتبہ ہے وہ باپ سے زیادہ ہے، وہ اسی وجہ سے کہ کھانا کھا رہی ہے اور اگر بچے نے پیشاب کر دیا وہ سب سے پہلے اٹھ کے بچے کو صاف کرے گی اور پھر اس کے بعد آ کر کھانا کھائے گی۔ سبحان اللہ۔ قبلہ اگر ہمیں مثلا کھانا کھاتے ہوئے اگر یہ کام کرنا پڑے، یقین جانے دوبارہ دل نہیں کرتا کھانا کھانے کا، اس طرح کیفیت ہو جاتی ہے جی، لیکن یہ ماں کا حوصلہ ہے، ماں کا حوصلہ ہے، عورت کا حوصلہ ہے۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کے چینل سے جو مرد حضرات سماعت کر رہے ہیں
ان کے لیے بھی گزارش کروں گا کہ مرد، اچھا ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، میں پہلے وہ عرض کروں پھر اس کے بعد عرض کرتا ہوں. دیکھیے بندہ، مرد، شوہر باہر زمانے میں ہیرو ہو، ہیرو، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں وہ خصوصیات، وہ کمالات جو باہر ہیں گھر میں زیرو ہیں. بالکل ایسے ہی زیرو ہے. تو عورت کے لیے مرد کا ہیرو ہونا جی یہ ذرا مشکل سا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زوجہ فرماتی ہیں کہ میرا شوہر ہیرو ہے. اوئے ہوئے ہوئے. ان جیسا شوہر نہیں، اور انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان جیسا شوہر کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں. انتخاب کا جو وجہ یہ تھی. تو اس میں مرد حضرات جتنے بھی ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ نرمی کے ساتھ سالن میں کہیں مرچ تیز ہو جائے، کہیں جناب والا کو کھانے پینے میں ہو جائے تو کولی اٹھا کر نہیں دے ماری جاتی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج فرماتی ہیں ما آب رسول اللہ قطو، حضور نے کبھی کھانے میں عیب نکالا ہی نہیں. جو گرمی میں جل کے بن کے تیرے لیے صبح شہری بناتی ہیں، افطاری بناتی ہیں، اپنے بچوں کو پالتی ہیں، گھر دیکھتی ہیں، نظام چلاتی ہیں، نہ جانے. اور کچھ ایسی بھی ہیں جو بیچاری کام کرنے کے لیے بھی جاتی ہیں تاکہ گھر کا اچھے طریقے سے ماحول چل جائے، ہاتھ بٹانے کے لیے. تو وہ جب اس حالات میں ہیں تو وہ بھی نرمی چاہتی ہیں. تو ان کے ساتھ بھی جو مرد حضرات ہیں، جو شوہر ہیں، بحیثیت شوہر اور بہترین شوہر ہونے کے ناطے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلکم، تم میں سے بہترین شخص وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. اپنے گھر میں جس کی بہتری آ گئی ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے جو بہتر ہے وہ سب کے لیے بہتر ہے. تو باہر مطلب یہ کہ باہر بندہ مرد باہر جو ہے وہ ڈبکی بلی کی طرح بیٹھا رہے اور گھر آ کر وہ جناب والا اپنی مردانگی دکھاتا پھرے یا غصہ نکالتا پھرے اور ہاتھ اٹھاتا پھرے، یہ بھی زیب نہیں دیتا. اس کی وفاداریاں، اس کی قربانیاں، اس کے سیکریفائس جو اس نے کیا ہے اپنے خاندان کے لیے، سب کچھ چھوڑا ہے، تو اس کو بھی مد نظر رکھے اور اس کے ساتھ میں محبت امیز لہجے سے پیش آئے. جس طرح یہ چاہتا ہے کہ اس کا میٹھا لہجہ ہو، وہ بھی کچھ چاہتی ہے کہ اس کا میٹھا لہجہ ہو. ہاں بالکل بے شک. اچھا قبلہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قدم کے اوپر حضور کا ساتھ دیا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک جو ہے وہ شاہانہ زندگی کو چھوڑ کر سب کچھ ترک کر کے، بظاہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جو ہے وہ دنیاوی مال و اسباب بظاہر نہیں تھا، لیکن اس سب کچھ کو دیکھنے کے باوجود اس زندگی کو قبول کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں ہماری خواتین کے لیے بھی ایک بڑا بہترین درس ہے جی کہ سر کا رکھوالا جس حال میں بھی ہو وہ ایک پردہ، وہ ایک دیوار، وہ ایک چھاؤں ہوتی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ جس عورت کے سر پر شوہر نہیں ہے نا، بالکل اس کے گھر کے 20 تالے بھی ہوں وہ غیر محفوظ ہیں. بالکل بالکل صحیح. اور ہر شخص کی نظر اس جس کا شوہر سر پر ہے، جس حال میں بھی ہے، چاہے وہ غریبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ناداری کیوں نہ ہو، چاہے خوبصورتی میں کمی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سر پہ ہے نا تو عورت سمجھے کہ وہ دروازے اس کے کھلے بھی ہیں تو ایک محافظ چھت اس کے پاس موجود ہے. اللہ اکبر. تو جس حال میں بھی ہے عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے شوہر کو اپنے سر کا سایہ سمجھیں، سبحان اللہ، اور ان کے ساتھ کمپرومائز کے ساتھ زندگی گزاریں. سرکمسٹانسز، حالات میں کبھی کبھار اپس اینڈ ڈاؤنز آ جانا یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں. تو ان حالات میں شکوہ اور شکایات کرنا اور کہنا کہ تم سے مجھے کبھی خیر نہیں ملی اور اس طرح کی کلمات کہنا یہ ناشکری ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ حوصلہ بڑھائیں. تو خواتین کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک طرح سے یہ بھی انمول پہلو رکھتی ہے کہ بندہ تھکا ہارا زمانے کی جنگ لڑ کے گھر آئے تو تیرے میٹھے بول اس کی تھکن اتار دے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. تیری میٹھی گفتگو، تیرا انداز زندگی، تیرے تیور، تیری گفتار، تیرا کردار، تیری مٹھاس، تیرے لفظوں کی شیرینی اس کے کانوں میں رس گول دے. اور ایسا ہی ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر مشرکین مکہ کی باتیں سن کر آ رہے ہیں، کہیں جناب والا وحی کا جلال لے کر تشریف لا رہے ہیں، کہیں اپنوں کے ستائے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ میٹھے بول بول کے تسلیاں دے کے میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دکھ ہلکا کیا، غم ہلکا کیا. یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ خدیجہ ہیں جی، ان سے زیادہ مجھے خیر کہیں سے نہیں ملی، اور فرمایا کرتے تھے انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب مجھے چھوڑ گئے تھے. انہوں نے اپنے اس مال سے خرچ کیا جس مال کی مجھے اس وقت سخت ضرورت تھی. انہوں نے ہر لمحے میرے ساتھ معاملہ کیا. اور میں عابد بھائی آپ کو ایڈیشن کر دوں، اس میں آپ کی وساطت سے اپنے سامعین کو میں عرض کر دوں،
ہم اس دور میں جی اس شخص کے لیے یہ تصور کرتے ہیں وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی قبر میں حضور آ جائیں. آئے ہے صرف تصویر دکھائی جاتی جی. ہے. ہمارا یہ نظریہ ہے جی. کہ 3 سوال ہوتے ہیں قبر میں اور پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، حضور کی شخصیت آئینہ دکھایا جاتا ہے اور دکھا دی جاتی ہے. جس کی قبر میں حضور آئیں اور پہچان مل جائے وہ خوش نصیب ہے. بے شک. میں کہتا ہوں اس خاتون کے اعزاز کا کیا کہنا جن کی قبر میں میرے حضور بنفس نفیس اترے ہیں اور اتر کر دعا فرمائی ہے. اللہ کیونکہ اس وقت جنازے کی ریت تو نہیں تھی، جنازہ تو جو ہے وہ روایات میں ابھی نہیں آیا تھا، ابھی پریکٹیکل میں نہیں تھا. تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خیر خواہی کا جو عظیم نبھایا ہے رشتہ، اللہ کہ ان کی قبر میں خود تشریف رکھتے ہیں، اترے ہیں اور اتر کر پھر دعا فرمائی، اپنی چادر بھی عطا فرما دی. بے شک. اور پھر یہ ہے وہ حسن سلوک. اور اس میں شوہروں کے لیے بھی کتنا پیارا سبق ہے کہ غم گسار بیوی اگر دنیا سے چلی جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے شوہر کو. یہ بھی میرے حضور کی زندگی سے سبق ملتا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں، مومنوں کی ماں، کہ ہم نے حضور سے اکثر ذکر سنا کہ آپ سیدہ خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے. اللہ یاد نہ صرف یاد کرتے تھے بلکہ جب بھی کوئی سالن پکتا تو فرماتے تھے ارسلوا الی اصدقائی خدیجہ، اللہ اس کو خدیجہ کی سہیلیوں تک تو پہنچاؤ. سبحان اللہ. وہ خدیجہ کی سہیلیوں تک میری طرف سے کھانا جائے گا، انہیں خدیجہ یاد آ جائے گی. ہائے ہائے. تو ان کو یاد رکھنے کا، سبحان اللہ. ان کے لیے سال ثواب کا بہترین طریقہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا بے شک. کہ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کسی صورت میں کمی نہیں کی تو پھر میرے لجپال نے بھی کوئی کمی نہیں کی. سبحان اللہ. انہوں نے بھی پھر اپنا رشتہ مکمل طور پر نبھایا ہے. اور یہ دنیا کے شوہروں کے لیے حکم ہے، یہ حضور کی زندگی، کہ دنیا میں ہوں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ وہ رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے سال ثواب، ان کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ان کی سہیلیوں کا خیال رکھنا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا انمول پہلو ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محترم حضرات، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے اوپر اگر گھنٹوں بھی گفتگو کی جائے تو یقیناً آپ کے ایک ایک پہلو کے اوپر کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں. اور آپ کی خوبصورت زندگی، آپ کی کیا عالیشان زندگی ہے. اور جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ آج کی خواتین کے لیے ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک جو ہے وہ آپ کا ارشاد وہ بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے. یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزیں اچھی کر دے وہ دنیا اس کے لیے جنت ہے. اور حضور نے اس میں سے ایک فرمایا کہ جس کی اچھی زوجہ ہو، اچھی بیوی ہو، یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے اور گھر اس کے لیے جنت ہے. میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ شوہر جب تھکا ہارا شام کو گھر آتا ہے نا، تو اگر زوجہ اس کو اچھے طریقے سے خوش طبعی کے ساتھ خیریت پوچھے، اس کو بٹھائے، ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس اگر پیش کر دے تو یقین جانے کہ شوہر کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. اور اس کو نیت یہ رکھیں کہ میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سنت ادا کر رہی ہوں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو سیدہ کتنا حوصلہ بڑھایا کرتی تھی. اور یقیناً وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصائب و آلام کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر جو پریشانی ہوتی تھی وہ ختم ہو جایا کرتی تھی. جیسے میں نے عرض کیا کہ گھر کا نظام جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں سے چلتا ہے. عورت کو بھی اپنے حقوق و فرائض کو سمجھنا چاہیے اور مرد کو بھی اپنے حقوق و فرائض کو سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے صدقہ سے بالعموم عالم اسلام میں اور بالخصوص ہمارے پیارے ملک پاکستان میں امن و سکون عطا فرمائے. اور ہماری خواتین کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی اسوہ حسنہ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی گفتگو کا اختتام کی طرف لانے کے لیے میں درمیان میں آپ کو انٹرپٹ کیا ہے، تو بس اختتام کی طرف سیدنا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں
تاکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اچھے طریقے سے اختتام پذیر ہو. سیدی اعلیٰ حضرت نے جو سلام پیش کیا ہے میں وہ ترنم میں آپ کے سامنے گوش گزار ہے. عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی, سبحان اللہ, عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی, اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.